ہوں کہ آپ وقت دے رہے ہیں. سر سب سے پہلے تو اگر بات کی جائے تو اس وقت جو صورتحال ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ ویڈیوز چلتی رہی جس میں پیر خرم صاحب نے ہتھکڑی لگا کر کیمرے کے اندر دکھائی, اور ایک دن نہیں جب آپ پیش ہوئے آپ نے فخریہ انداز میں وہ دکھائی. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ ہتھکڑی اور ایک آپ کی چہرے پہ مسکراہٹ, یہ دونوں ہی ساتھ ساتھ, حالانکہ جب انسان پھنس جاتا ہے مشکل میں آ جاتا ہے تو مسکراہٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اس کے چہرے پہ کافی ناراضگی عیاں رہتی ہے, مگر اس طرح کا کوئی بھی شیوا جو ہے وہ آپ کے پورے جسم کی باڈی لینگویج سے نظر نہیں آ رہا تھا. یہ کیا معاملہ تھا, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا. وہ اس لیے نہیں آ رہا تھا جی کہ میں اپنے رب کے آگے سرخروں تھا, اپنی عوام کے آگے سرخروں تھا, تو اس لیے میرے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. تو میں نے ایک ریت کے ذرے جتنا بھی اس عورت کے ساتھ باتیں چھوڑ دی, ایک ریت کے ذرے کے جتنی بھی اگر میں نے زیادتی کی ہے تو یہ میرا بیٹا ہے, جگنو اس کا نام ہے, اس کے سمیت مجھے رب غرق کرے کہ اگر اس کیس میں میرا کوئی قصور ہے. یہ بہت بڑی بات میں کہا رہا ہوں, بہت بڑی بات کہا رہا ہوں. تو یہ میرا اللہ گواہ, اسی وجہ سے میں خانہ کعبہ بھی جا رہا ہوں. ادھر خانہ کعبہ کے پاس کھڑا ہو کے قرآن پاک ہاتھ میں رکھ کے میں قرآن اٹھاؤں گا کہ میرا کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں تھا اس کیس میں. دو لوگوں کا کردار تھا, ٹھیک ہے, ایک یہ جیلی بابے عمل پیر جو بنے تھے جیلی, یہ, اور دوسرا یہ جو لفافہ میڈیا, ٹھیک ہے, اس میں سب سے بڑا کردار اقرار الحسن کا تھا. یہ میں کی سچی بات کروں گا, اللہ اٹھا اس کے سب شواہد آپ کے پاس موجود جی ہیں, جی میرے پاس موجود ہیں, سب کچھ پروف میں نے دیا, اس کیس کا بھی دیا اور بھی آگے میں دوں گا. اب یہ 2-3 دن پہلے اقرار الحسن بھائی آئے ہیں ادھر راولپنڈی عدالت میں, ٹھیک ہے, کچہری میں. ادھر کیا رہا ہے وہ ٹونگی اور اس کا چہرہ آپ دیکھنا, وہ ویڈیو آپ ساتھ جوڑ لینا. اس سے اینکر نے سوال کیا کہ وہ ادھر پکڑا گیا وہ پیر خرم, کہنا وہ جیلی ساتھ ہی پسینہ صاحب. یار اگر میں جیلی ہوں, سوشل ورک والوں, اگر میں جیلی ہوں تو کچہری میں ہی بیٹھ جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, کچہری بیٹھ جاتے ہیں. اقرار الحسن بیٹھے. اچھا یہ بتائیے گا, پہلے کبھی زندگی میں آپ کا ٹاکرا اقرار الحسن سے ہوا, بات چیت ہوئی, اور پہلے رابطہ کس نے کیا؟ چونکہ آپ کہہ رہے ہیں میرے ناقدین میں, میرے مخالفین کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑا نام اقرار الحسن کا ہے, اور اتنا بڑا الزام آپ لگا رہے ہیں, کیا یہ الزام کی حد تک, کیا یہ شواہد آپ کے پاس موجود ہے؟ کیسے رابطہ ہوا, کس نے پہلے رابطہ کیا؟ ان کا ایک کیمرہ مین تھا جی, اس کو انہوں نے بھیجا تھا, کیمرہ مین تھا لڑکا ہے, وہ ادھر آیا تو اس چیز کا میں بتاؤں گا. اس نے کہا تھا جی ہم آپ کے چینل کو, آپ کے جو ہے نا آپ کا یہ سسٹم, اس کو بڑا آگے لے کے جائیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے ایک کام کرنا ہے, اس میں تھوڑے سے آپ نے ہمیں ہر مہینے پیسے دے, کیا دینے؟ پیسے دے, منتھلی دینی ہے؟ انہوں نے فیس کہا, اچھا, انہوں نے اس کو پیسے نہیں بولا. وہ کس مدعیت میں فیس مانگ رہے تھے؟ بس یہ ہم آپ کے چینل کو بھی, اس کا آپ کے پروگرام کو بھی چلایا کریں گے اور یہ بھی کریں گے. اگر نہیں, میں نے کہا یار میں ادھر کا کام کرتا ہوں, ٹھیک ہے, میرے ادھر بڑے خرچے ہیں, میرے بھائی ہیں سارا. اچھا چلو پھر آپ کو یہ چلانا استانا مشکل ہو. اچھا یہ طلب کلامیاں ہوئی ہیں. جی جی, یہ اقرار الحسن نے تو براہ راست نہیں نا کی, یہ ایک نمائندہ آتا ہے اور وہ یہ تمام تر باتیں آپ کے ساتھ تفصیلاً کر رہا ہے بیٹھ کے. جی جی جی, وہ کہا, ٹھیک ہے, اور وہ بھی اکیلے میں, ٹھیک ہے, وہ بھی اکیلے میں. 2 بندے آتے تھے رات کو, جب ہم اکیلے ہوتے تھے, بھائی ہوتے تھے نا میرے ساتھ, جی جی, تو اس ٹائم اس یہ کتنے دن تک یہ معاملہ چلتے رہے ہیں؟ کب تک وہ آپ کے پاس آتا رہا بتائیے؟ وہ تو ہر 4 دن 5 دن بعد آتا تھا, 10 دن بعد آتا. تو پیسے بھی لے کے جاتا تھا آپ سے؟ میں نے دیے ہی نہیں, 1 ٹکا نہیں, کبھی بھی ایک پیسے نہیں دیے؟ ٹھیک ہے, ایک چوانی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ لڑکی, یہ 2